اگر آپ نے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنا ہے تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے جنت کا حصول کرنا ہے تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ میں کتنا متقی اور پرہیزگار ہوں تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے۔ یہ ایک جنونیت کا سافٹ ویئر ہمارے سب کانشیس کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن، میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، کل لاہور کے اندر جو واقعہ پیش آیا ایک خاتون کے ساتھ، وہ لاہور کی اچرا مارکیٹ میں گئی تھی اور وہاں پہ ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ یہ تمام تر واقعہ کچھ باتوں کی عکاسی کرتا ہے جو من حیث القوم بحیثیت قوم جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہم ایک ایسی قوم اس ٹائم بن چکے ہیں جو کہ قوم نہیں ہے بلکہ ایک ریوڑ ہے۔ جانوروں کا وہ ریوڑ جسے کسی بھی طرف ہانک دیا جاتا ہے تو وہ بھاگ نکلتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سوچے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں ہمیں اس طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنا ہے تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے، حالانکہ مذہب کے ساتھ جنونیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ جنونی مذہب نہیں ہے، وہ ایک ماڈریٹ مذہب ہے جس کے اندر ریسرچ، انالیسز اور چیزوں کو ثابت کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے جو علماء کرام ہیں، کچھ تمام کی بات نہیں کر رہا، جو کچھ ہیں، انہوں نے مذہبی جنونیت عوام کے اندر ڈال دی ہے اور عوام ریسرچ اور چیزوں کو کلیریفائی کرنے کے بجائے چل پڑتی ہے۔ اس خاتون کی قمیص پہ حلوہ لکھا ہوا تھا جس کا عربی میں مطلب ہے خوبصورت، لیکن اس ہجوم نے کیا پرسیو کیا؟ اس ہجوم نے پرسیو کیا کہ یہ شاید قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم یہیں پر ایٹ دا اسپاٹ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ ہم پہلے کنفرم کر لیں کہ کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد کسی عالم سے، کسی مفتی سے ہم مشورہ کر لیں کہ جناب یہ واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا یہ اس طرح کے حالات ہیں ہمارے سامنے، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن عوام اس طرف جو ہے نہیں سوچتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سب کانشیس کے اندر یہ باتیں بٹھا دی گئی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنا ہے تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے جنت کا حصول کرنا ہے تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ میں کتنا متقی اور پرہیزگار ہوں تو آپ کو جنونی ہونا چاہیے۔ یہ ایک جنونیت کا سافٹ ویئر ہمارے سب کانشیس کے اندر انسٹال کر دیا گیا ہے، جس کا بنیادی نقصان یہ ہے کہ جب اس طرح کا سافٹ ویئر آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں انسٹال کر دیا جائے تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کو ریئیکٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ صرف ایک میسج آپ کے کانشیس مائنڈ کو بھیجتا ہے کہ یہ جناب یہاں پہ غلط ہو رہا ہے، اور آپ فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ماحول کے تناظر میں واقعات کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ اس کی حقیقت والی تصویر کیا ہے، اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے۔ کل پوری دنیا جو ہے ہمارے اوپر ہنس رہی تھی کہ یہ کیسی قوم ہے کہ وہاں عربی کے اندر حلوہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب خوبصورتی ہے، اور یہ لوگ یہ دوڑ پڑے ہیں کہ جناب یہ تو بے حرمتی ہو گئی ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہے جس کو ہم عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن پاک سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، چیزوں کو بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اتنے جاہلیت کے ایک ایسے مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر صرف عربی کا لفظ بھی ہم دیکھ لیں تو ہم جنونی ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام جنونیت کو پسند نہیں کرتا۔ کبھی بھی اسلام نے ایکسٹریم پوزیشن نہیں لی۔ دیکھیے، ایکسٹریم پوزیشن پہ آپ جا کے آپ کا جو انٹلیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ماڈریٹ طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ جنونیت کا سافٹ ویئر انسٹال کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر، قانون کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے، نہیں تو بہت سے نقصان ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو ملیں گے۔